یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا۔ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ ناظرین کی خدمت میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے پروگرام عظمت زہرا میں ندا زیدی کا آپ کو سلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ایام فاطمیہ کے صدقے اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زمین و آسمان کی تمام آفات مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ محترمہ شہزین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح، آج بھی ہم ان کے علم و معلومات سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، مولا کا کرم۔ اب تک ذہن میں موجود بہت سے سوالات کے جواب آپ سے پا کر اطمینان اور خوشی اور دل کو بہت زیادہ سکون ملا ہے، بہت نوازش۔ تو کچھ سوالات کے جواب آج آپ سے جو ہے ہم پا کر ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کی خدمت میں بھی کچھ سوالات کے جواب کی روشنی ڈالیے۔ جناب فاطمہ کو جناب خدیجہ کی وراثت سے کیا ملا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم، اور قائم ٹی وی کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام۔ اور ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا جناب خدیجہ سے بی بی فاطمہ کو وراثت میں کیا ملا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور عالمین کی تخلیق اور اس کی بقا کا وسیلہ قرار دیا رسول خدا، لیکن خود جناب رحمت للعالمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ آپ کی عصمت مآب دختر جناب فاطمہ الزہرا ہیں، سبحان اللہ، جن کے ذریعے نسل رسالت کا تسلسل اور کار رسالت کا تواتر قائم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی جن کا نام نامی فاطمہ، لقب زہرا، بطول، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور کنیت ام الحسنین اور ام ابیہا ہے، بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو دولت کے لحاظ سے ملیکۃ العرب اور کردار کے لحاظ سے طاہرہ، پاکیزگی کے کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ جن کا لقب ہے، اور اسلام کی جو ابتدائی تبلیغ ہے وہ جناب خدیجہ کی دولت کی مرہون منت ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا تو انہوں نے میری مدد کی، اور جب سب کافر تھے تو سب سے پہلے یہ اسلام لے کر آئیں، اور ابتدائی عہد میں جس طرح لوگوں نے رسول خدا کی تکذیب کی، صرف انہوں نے ہی میری تصدیق کی جناب خدیجہ نے، اور اپنا تمام مال و دولت جو ہے وہ تبلیغ اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ تو اب جناب فاطمہ الزہرا کو جہاں تک وراثت میں کوئی مال و دولت تو نہیں ملا جناب خدیجہ کی جانب سے، کیونکہ وہ تو سب کچھ راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ ہو چکا تھا، اور اسلام کی جو ہے وہ بود و باش کے لیے سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن جذبہ ایثار و وفا جو تھا وہ جناب خدیجہ کی طرف سے جناب فاطمہ الزہرا کو وراثت کے طور پر ملا، جو ایک بہترین چیز ہے جو واضح طور پر نظر آتی ہے جناب فاطمہ الزہرا میں، تو وہ جناب خدیجہ کا جذبہ ایثار و وفا تھا جو وراثت کے طور پر جناب سیدہ کو ملا۔ بہت خوب۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ صنف نسواں کے لیے بی بی کو خدا نے کیوں منتخب کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، انسان کی بقا اور فلاح جو ہے وہ آپ کے جو کہہ لیں کہ رسول خدا کی جو سنت ہے اس پر پیروی کرنے میں مضمر ہے، انسانیت کی جو بقا اور فلاح ہے، لیکن صنف نسواں کے لیے جو ہے وہ مخصوص جو حقوق و فرائض ہیں، جیسے بیٹی کا ہے، زوجہ کا ہے، ماں کا ہے، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے اس کا نمونہ پیش کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اسی صنف سے جو ہے کسی ایسی پاکیزہ ہستی کی ضرورت تھی جو اسی صنف سے
ہوتی جس کا تعلق، تو پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارہ جگر فاطمۃ الزہرا کو اس کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ صنف نسواں کی تربیت کے لیے ایک اہم ترین ستون بن سکیں، اور ایک ایسی آماج گاہ بن گئی وہ خواتین کے لیے، تمام صنف نسواں کے لیے، کہ اگر ان کی معرفت کو حاصل کر لیا جائے تو خواتین کا جو کردار ہے وہ بہترین ہو جائے معاشرے کے لیے بھی، اور دنیا و آخرت دونوں صورتوں میں ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں بیوی کے کردار کے حوالے سے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی حضرت نے جو ہے وہ جناب سیدہ کا عقد جو ہے وہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کر دیا تھا، اور دونوں ہی رسول خدا کی تربیت کا شاہکار ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، جو بہترین تربیت رسول خدا سے انہوں نے حاصل کی، مولا علی نے بھی اور بی بی سیدہ نے بھی۔ اور ان کے لیے رسول خدا نے عقد کے موقع پر یہ دعا فرمائے کہ خدایا ان دونوں کو برکت دے، ان دونوں کی نسل کو پاکیزہ رکھ، ان کو رحمت کی کنجیاں عطا کر اور ان کو حکمت کی کانیں عطا فرما۔ اور تاریخ آج گواہ ہے اس بات کی کہ رسول خدا کی یہ دعا جو ہے وہ کس قدر جامعیت اور مکمل طریقے سے قبول ہوئی ہے، اور ان کی نسلوں کو پاک رکھ، رسول خدا نے یہ دعا کی، اور ان کی شکل میں ہمیں جو ہے ایک وہ بہترین تربیت رسول خدا کی نظر آئی صنف نسواں کے حوالے سے بی بی فاطمہ کی صورت میں، اور مردوں کے لیے مولا مشکل کشا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں۔ بہت خوب، بہت زیادہ بہترین۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا علی یا زہرا، یا علی یا زہرا۔ ناظرین خوش آمدید، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ صنف نسواں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ محترمہ شہزین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محترمہ۔ جناب فاطمہ کی زندگی جو ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ عورت کی شخصیت کی 3 بنیادی جہتیں ہوتی ہیں، بیٹی، زوجہ اور ماں۔ اور بی بی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ خاتم الانبیاء کی بیٹی ہیں، سید الاوصیاء کی بیوی ہیں، اور سید شباب اہل الجنہ کی مادر گرامی ہیں۔ ان تینوں نسبتوں سے کوئی عورت بھی آپ کی ہمسر و شریک نہیں ہے، جیسے کسی کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹی، زوجہ اور ماں کی حیثیت سے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق جس طرح آپ نے اپنے والد گرامی کی خدمت و اطاعت کی، شوہر کی غمگساری اور رفاقت کی، اور اپنے بچوں کی تربیت کی، وہ ایک بہترین مثال ہے صنف نسواں کے لیے اس دور میں۔ اور اسلام نے قابل رشک معیار جو ہے وہ ہمیں جناب فاطمہ زہرا کی زندگی ملتی ہے، کہ جس طرح انہوں نے ہر ایک سمجھ لیں ہر شعبے کے لیے، چاہے وہ ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت گزاری ہو، شوہر کی رفاقت و غمگساری ہو، بچوں کی تربیت ہو، ہر ایک اس کے لیے ہمارے لیے پیغامات جو ہیں وہ چھوڑے ہیں، اور یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات سے جو ہے وہ معمور و منور کرتے ہیں۔ اچھا محترمہ شہزین صاحبہ، قرآن پاک میں جناب سیدہ کی فضیلت کو کس طرح، جناب سیدہ کی فضیلت کیسے اجاگر ہوتی ہے؟ آپ کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں روایات میں، جن سے آپ کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کلام بلاغت میں آیہ مودت ہے، آیہ تطہیر ہے، آیہ مباہلہ ہے، یہ وہ واضح آیات ہیں جس میں بی بی سیدہ کی شان اور عظمت سب کے سامنے ہے، سب کو نظر آتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ یہ کن کے حوالے سے آیات جو ہے، جیسے کہ سورہ دہر میں پورا ایک بی بی کے حوالے سے جو ہے اور پنجتن کے حوالے سے جو ہے ایک پورا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک کھلی کتاب کی طرح سب پر، اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کس طرح قرآن مجید میں بی بی کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث موجود ہیں، یہی اتنی بڑی جو ہے وہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ سے جو راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اس سے خدا راضی ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، خود سے خدا ناراض ہے۔ تو بہت سی ایسی جو ہے وہ آیات بھی ہیں قرآن مجید میں، ایسے مقامات ہیں جہاں بی بی سیدہ کے مقام اور عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ احادیث بھی ہمارے پاس بہت سی ایسی موجود ہیں، اور جب بھی بی بی سیدہ النساء العالمین کے جو شرف، جو ان کو عظمت یہ حاصل تھی کہ جب بھی آپ تشریف لایا کرتی تھی تو رسول خدا اپنی جگہ سے
کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تعظیم کے لیے پروردگار عالم کا جو نبی ہے، جو رسول ہے، جو اپنے منہ سے وہ کوئی لفظ جو ہے وہ مرضی خدا کے علاوہ نہیں نکالتے، کہ جن کے لیے یہ نازل ہوا کہ وما ینطق عن الہوی الا یوحی، کہ یعنی کہ پیغمبر جو ہیں کوئی بات نہیں کہتے سوائے اس بات کی جو پروردگار کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں تو وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی عظمت کا لوگوں کو اندازہ کرایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بارہا قرآن مجید کی طرف سے بھی لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا اور رسول خدا کی جانب سے بھی عظمت سیدہ کو بار بار اجاگر کیا گیا، لیکن لوگوں نے دیکھتے ہوئے بھی رسول خدا کا جیسے ہی دنیا سے رسول خدا نے پردہ فرمایا ہے، اس طرح لوگوں نے آنکھیں پھیری ہیں جناب سیدہ سے، اور اس طرح کے مظالم اور مصائب بیوی پر ڈھائے گئے کہ بیوی ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر بابا کے بعد جس طرح مجھ پر مصائب گزرے ہیں، اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پہاڑوں پر پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا محترمہ شہزین صاحبہ، اسلام میں عورتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے، کیونکہ بہت جگہ سوالات ہوتے ہیں جی، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بالخصوص بہت، اور بعض جگہ ظلم بھی ہو رہا ہے عورتوں پہ، بعض جگہ جو ہے اس طرح کی، بعض جگہ ظلم نہیں بھی ہو رہا تو اس طرح سے وہ کیا جاتا ہے۔ بالکل اسلام نے دیکھیے عورتوں اور مردوں کی تو بعد میں آتی ہے بات، انسانوں کو آزادی اور مساوات کا جو درس دیا ہے اس میں عورتوں کے حقوق و احترام جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اسلام نے معاشرے کی اکائی بیت یعنی گھر کو قرار دیا ہے، یعنی اکائی جو ہے وہ گھر ہے، اور گھر جو ہے نا اس کی جو تنظیم کا جو مرکز ہے وہ عورت ہے، جو ایک گھر کو چلانے والی شخصیت ہے وہ عورت ہے۔ اب جناب سیدہ نے اپنے کردار و عمل سے جس طرح گھر کو آراستہ کیا ہے اور جس طرح جو ہے وہ گھر کو انہوں نے اپنے چلایا ہے، آراستہ فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے اس گھر سے ہر برائی کو دور کر دیا، اس گھر کو ایسا پاک و طاہر کر دیا کہ جیسا پاک و طاہر رکھنے کا حق ہے۔ یہ بی بی سیدہ کا کردار ہی ہے نا، انہوں نے اپنے عمل سے، انہوں نے اپنے جو ہے وہ جہد سے، کوششوں سے اس طرح اپنے گھر کو جو ہے وہ ایسا پاک و طاہر کر دیا کہ پروردگار عالم نے اسے طہارت کا مرکز بنا دیا بی بی سیدہ کے گھر کو۔ اور جناب سیدہ کی مرکزی حیثیت ہے اس گھر میں، کیونکہ میں نے ابھی بیان کیا تھا ایک اور جگہ، یہی بات میری جب آپ سے ہو رہی تھی کہ اس میں کہ جب حدیث قصہ میں جب پروردگار عالم نے تعارف کرایا ہے جناب مطلب جبرائیل امین کو جب تعارف کرایا گیا ہے تو مرکزی حیثیت کسے حاصل تھی؟ جناب سیدہ کو، کہ جناب ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، نہ نبی کے نسبت سے تعارف کرایا گیا، نہ امامت کی نسبت سے تعارف کرایا گیا، وہ تعارف کس نسبت سے کرایا گیا؟ فاطمہ کی نسبت سے قرار دیا گیا۔ یہ بی بی کا کردار کہ آپ کو جو ہے وہ اہل بیت نبوت کا تعارف قرار دیا گیا، آپ کو معدن رسالت قرار دیا گیا، اور اسلام نے جس غیر طبقاتی معاشرے کی تعلیم دی ہے وہ ہمیں جناب سیدہ کے کردار سے ہی ملتی ہے۔ جب 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی ہے اور جناب فضہ جو ہے جناب زہرا کی کنیزی میں آئی ہیں، اب دیکھیے کنیز ہے، اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ جب اگر ہم گھر میں اپنے کسی کام کرنے والے کو رکھ لیتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کام لیا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کہ جتنا ایسا لگتا ہے کہ جو ہم انہیں جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ اتنا دے رہے ہیں کہ بالکل ہی ان کو غلام اس طرح کر دیتے کہ جتنے کام نکلوائے جا سکتے ہیں ان سے اتنے نکلوا لیے جائیں۔ لیکن جب بی بی جو ہے ان کا جو عمل ہے جناب فضہ کے ساتھ وہ رفیق کار کا سا عمل ہے، یعنی اس طرح کہ ایک دن کام جو ہے وہ جناب فضہ گھر کے انجام دیتی ہیں اور ایک دن کام جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا انجام دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور ایک مرتبہ رسول خدا جب گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدہ جو ہے وہ چکی بھی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں بچے کو بھی سنبھال رہی ہیں، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ ایک کام جو ہے وہ فضہ کے حوالے کر دو، تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ آج فضہ کے کام کی باری نہیں، آج میرے کام کی باری۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تو بی بی کا جو کردار ہے نا وہ بہترین کردار ہے ہر حوالے سے۔ انہوں نے ہر جو ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی اور غیر طبقاتی نظام کے حوالے سے بھی ہمیں وہ واضح پیغامات دیے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے۔ بہت خوب، بہت اچھے۔ اچھا جب بات آتی ہے بی بی کی تو حجاب کے حوالے سے بہت سے سارے سوالات ہیں جو ذہن میں ہمارے آتے ہیں۔ کیا آج کل کی عورت جو ہے اس کا کیا عمل ہے حجاب کے حوالے سے؟
دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری جو پردہ دار خواتین ہیں بعض اوقات وہ بھی حجاب کی پابندی نہیں کرتی اور زیادہ تر خواتین تو حجاب کرتی ہی نہیں ہیں، یہ تو ہے ہی مشاہدہ آبزرویشن ہے۔ لیکن سیرت حضرت فاطمہ یہ بتاتی ہے کہ نامحرم جو ہے، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے وہ غیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، نابینا ہو، لیکن وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے۔ اور یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے جو ہے وہ حضرت زہرا کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا کہ اے اہل بیت، تم پر سلام ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے رسول خدا، آپ پر بھی سلام ہو، تشریف لے آئیے۔ رسول خدا نے فرمایا کیا اس کے ساتھ آ جاؤں جو میرے ہمراہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے سر پر چادر نہیں۔ تو کچھ ہی دیر میں آپ نے حجاب کیا اور فرمایا کہ اے خدا کے رسول، سلام ہو آپ پر، اور داخل ہو جائیے اس کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور دفعہ جو ہے وہ اسی طرح رسول خدا تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک نابینا صحابی تھے، اور جناب فاطمہ زہرا جب آئی ہیں، تشریف لائیں، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً پردہ کیا، تو جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ نابینا ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے لیکن میں بینا ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں۔ تو اس قدر واضح پیغام ہمیں حجاب کے حوالے سے ملتا ہے بی بی کا، کہ اسماء بنت امیس بھی نقل کرتی ہیں کہ حضرت زہرا کی حیات کے جو آخری ایام میں ان کے ساتھ تھی، اور ایک دن جنازہ اٹھنے کی کیفیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ کسی عورت کے جنازے کو ایک تختے پر لٹا کر مرد اور عورتیں جو ہے وہ اسے کس طرح اور کیسے اٹھاتے ہیں۔ تو بی بی دراصل حجاب اور عورت کی عظمت و عفت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ زندگی میں تو بہت سے لوگ پردہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ موت کا وقت آتا ہے کہ جسے موت کے بعد بھی اپنے پردے اور نامحرم کے کندھوں پر جانے کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا فرماتی ہیں کہ میں اس بات کو بہت ہی قبیح سمجھتی ہوں، بہت ہی برا سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک تختے پر لٹا دیا جائے اور اس پر چادر ڈال دی جائے جس سے عورت کے جو جسم کا حجم ہے وہ ظاہر ہو۔ میں اس عمل کو بہت قبیح سمجھتی ہوں، جو دیکھنے والوں کی نظر میں آتا ہے، اور وہ پھر اسماء بنت امیس کو یہ بولتی ہیں، یہ بات وصیت کرتی ہیں کہ میرے بدن کو ایسے چھپا دینا اور جو خدا جو ہے وہ تمہیں آتش جہنم سے نجات دے۔ بلکہ امیر المومنین سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے لیے ایسا تابوت بنائیے گا کہ جس کی شکل ملائکہ نے مجھے دکھائی تھی۔ اور اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے جب حجاب کے بارے میں حضرت فاطمہ کی پریشانی دیکھی تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ سرزمین حبشہ میں جنازوں کو اٹھانے کے لیے ایسے تابوت بنائے جاتے ہیں جو کہ میت کے بدن کو اچھی طرح چھپا دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے درخت کی نرم و نازک شاخوں سے ان کو وہ تابوت بنا کر دکھایا اور اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا کہ اے اسماء، میرے لیے بھی اسی تابوت جیسا گہوارہ بناؤ تاکہ میرا بدن جو ہے وہ نامحرم کی نظروں سے چھپا رہے اور خدا تمہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا۔ ندا زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یا زہرا، یا علی یا زہرا، یا علی یا زہرا، یا علی یا زہرا۔